ٹریننگ کرنا ہے تو بہت کچھ چیلنج رہا، کیونکہ جب ہم ہائی الٹیٹیوڈ سے جب لو الٹیٹیوڈ میں جاتے ہیں تو ایسے چیزوں میں ہم کو یہاں پہ ٹریننگ کرنا اور وہاں پہ ٹریننگ کرنے میں بہت کافی اسٹرگل چیلنج بھی کیے اور ساتھ ہی ساتھ انجوائے بھی آپ نے کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے پہلے بھی وضاحت کی کہ اسپورٹس اور بیلٹ فورس سے ریلیٹڈ چیزوں میں آپ کو بچپن سے شوق تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ہم چلتے ہیں این سی سی کی ترقی اور ساتھ ہی اویئرنیس پروگرام ہے، کیونکہ کالج میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جیسے انڈیا RF کے ساتھ جانے سے پہلے کچھ ٹریننگ بھی دیا جاتا ہے، جیسے بلڈ ڈونیشنز کے لیے جب کوئی والنٹیئرس ہوتے ہیں ان کا رجسٹریشن پہلے ایڈوانس کیا جاتا ہے۔ والنٹیئر شوق سے آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایسے چیزوں میں ہم انسینٹیو مارکس بھی دیتے ہیں۔ جب ان کا C سرٹیفکیٹ B سرٹیفکیٹ ایگزامس ہوتے ہیں، اچھا جب ان کا پروگریس رپورٹ جائے گا ان کا پروگریس میں سر آج کل موبائل کی وجہ سے بہت کچھ پرابلمس آج کے یوتھ میں ہو رہا ہے۔ یوتھ میں بہت کچھ، جیسے آج موبائل جو گیمنگ جو پیسے کے لیے جو موبائل گیمنگ سے بہت لوگوں کا پیسہ بھی چلا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، پیسے بھی۔ تو ہم چاہتے ہیں ہم بچوں کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایسے چیزوں میں انوالو کیا جاتا ہے تاکہ ایسے ان کو کیریئر گائیڈنس کے لیے ایکسپیرینس جو ہے کیسا رہا سر؟ جب جانے سے پہلے ان کو چاہے لداخ پولیس ہو، اگنی ویر ہو، انڈین آرمی، ان کا بچوں کا سر یہ رہا کہ جب سے ان کو شوق، کچھ لوگوں کا پہلے سے ہی شوق رہتا ہے کہ میں انڈین آرمی میں جانا چاہتا ہوں، لداخ پولیس میں جانا، NCC جوائن کرنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہیزیٹیشن ہونا، یہ سارے چیزیں تو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ NCC میں ایک اسپیشل فورس اسپیشل یہ ہے تاکہ آپ کو بیسک کالج لیول پہ اپنے لیول پہ سکھایا جاتا ہے، تاکہ آگے جا کے جیسے کچھ لوگ انڈین جیسے فورسز میں کوئی بھی کسی میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بیسک ٹریننگ دیا جاتا ہے۔ اسپورٹس میں بھی اپنا ایک فیلڈ رہنا چاہیے۔ میں نے بہت سے پہلے بھی بتا دیا کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں ایک سپورٹس کو لے کے چلے، ایک میں اچھا اپنا ایک جگہ بنائے، نیشنل انٹرنیشنل کھیلنے کا یہ کرے۔ السلام علیکم جولے اینڈ گڈ مارننگ، میں ہوں آپ کا میزبان حسین خالو اور آپ دیکھ رہے ہیں کارگل ٹوڈے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک خاص مہمان ہے جو سپورٹس اور NCC کے فیلڈ میں لداخ کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ یہ ہے لیفٹیننٹ ڈاکٹر مرتضیٰ علی، جو ایسوسیٹ ہے NCC آفیسر اور ڈائریکٹر آف سپورٹس ہے گورنمنٹ ڈگری کالج کارگل کے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ علی لداخ کا پہلا پوسٹ گریجویٹ ہے سپورٹس کوچنگ میں اور کارگل ڈسٹرکٹ کا پہلا PhD ہولڈر ہے سپورٹس سائنس میں۔ یہ پہلا ایسوسیٹ NCC آفیسر سینئر ڈویژن بھی ہے لداخ کی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں۔ ان کا ایکسپیرینس صرف اکیڈمک تک ہی سہمت نہیں، بلکہ یہ جموں و کشمیر کے انڈر 14 والی بال ٹیم کے کوچ بھی رہے ہیں 2017 میں۔ ان کے 8 ریسرچ پیپر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پبلش ہو چکی ہے اور 9 نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی اپنے ریسرچ پیپر پریزنٹ بھی کیے ہیں۔ 2021 میں جب گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل میں NCC انٹروڈیوس کیا گیا تو ڈاکٹر مرتضیٰ علی اس کا بنیادی ڈھانچہ کھڑا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آج NCC کے 106 کیڈٹس ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل میں۔ اس کے علاوہ 2024 میں کارگل ڈسٹرکٹ کے لیے ایک نیا 2nd لداخ بٹالین اسٹیبلش کیا گیا، جس میں پورے کارگل ڈسٹرکٹ کے NCC ایکٹیویٹیز کور ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت NCC کو انڈر گریجویٹ کورس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ صرف NCC اور سپورٹس تک ہی نہیں، ڈاکٹر مرتضیٰ علی سوشل سروسز ایکٹیویٹیز میں بھی کافی ایکٹیو ہے۔ NCC کیڈٹس بلڈ ڈونیشن اور محرم پروسیشن میں بھی کراؤڈ کنٹرول کے لیے کافی کنٹریبیوشن رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سوچھ بھارت ابھیان اور UTDRF کے ساتھ ڈیزاسٹر رسپانس مشن میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں۔ ان کے کیڈٹس نے ایک DG کمنڈیشن ایوارڈ، ایک رکشا منتری نیشنل میڈل جیتا ہے اور 6 کیڈٹ ریپبلک ڈے کیمپ نیو دلی میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ آج ان کے کیڈٹس اگنی ویر، انڈین آرمی، لداخ پولیس اور ITBP میں اپنی سروسز دے رہی ہے۔ ایسا ایک ڈائنامک اور پیشنیٹ پرسنالٹی کو ہمارے اسٹوڈیو میں دیکھنا ایک گرو کی بات ہے۔ ان کی جرنی، چیلنجز اور فیوچر کے بارے میں
उन्हीं से जानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लेफ्टिनेंट मुर्तज़ा साहब, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कोशिश की सर अपने तरफ से थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन और अभी तक के आपके अचीवमेंट्स के बारे में हमारे व्यूवर्स तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद आप मेरे से बेहतर आप अपने बारे में आप बता सकते। तो डॉक्टर मुर्तज़ा अली, सबसे पहले तो एनसीसी के फील्ड में आने का इंस्पिरेशन जो है, स्पोर्ट्स के साथ साथ, यानी कि स्पोर्ट्स के साथ साथ एनसीसी फील्ड में आने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा। थैंक यू खालिद साहब। सबसे पहले को सबको सलाम कहते हैं, जुले कहते हैं और जय हिंद। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता दूं सर। तो मेरा जो बेसिक जो हुआ सर, मैं आफ्टर द 12th पास करने के बाद, ये 12th पास यही कारगिल बॉयज़ हायर सेकेंडरी में से किया सर, जो यहाँ पे था पहले, अभी तो शिफ्ट हो गया है बरू में। तो उसके बाद सर मैं खुद पहले से मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता था, क्यों मैं ग्रेजुएशन ही इसी में लाइन में मैं चला गया सर। 12th के बाद डायरेक्ट BPED के लिए मैं BPA बोलते सर, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में मैं चला गया सर। इसके बाद सर इसके बाद MPED मास्टर फिज़िकल एजुकेशन इसमें मैंने किया सर। इसके बाद मैंने जब ये प्रोसेस हमारे क्योंकि बहुत से मिसकंसेप्शन था कि फ़िज़िकल एजुकेशन में भी क्या पोस्ट ग्रेजुएट्स होता है, स्पोर्ट्स में भी क्या ऐसा कुछ होता है, ऐसा एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे था। मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर्स से लेके PhD तक अब आज होते आ रहा है। तो फिर इसके बाद मैंने ये MPED मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन महाराष्ट्र से किया, वहीं से मैंने BPED भी किया। इसके बाद मैं ग्वालियर चला गया, जहाँ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जो स्पोर्ट्स का इंडिया का सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में वो माना जाता है। जैसे IIT मुंबई इस तरह होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में अच्छे, इसी तरह अब स्पोर्ट्स में हमारा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, उसमें हर साल ओनली 100 ऑल इंडिया लेवल पे 100 सीट ही निकलते हैं। तो उसमें मैंने अपना जगह बनाने में मुझे कामयाब हो गया। तो उसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये डिग्री स्पोर्ट्स कोचिंग वॉलीबॉल में मैंने वहाँ से किया। इसके बाद मेरे जम्मू कश्मीर स्टेट लेवल का मैं टेस्ट जो होता है अंडर द UGC एक्ट के अंदर, जो एक टेस्ट होता है जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को मैंने क्वालिफाई किया 2016 में। इसके बाद मैं 2000 और मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने B.Ed भी मैंने वहाँ से B.Ed का भी मैंने वहाँ से कश्मीर यूनिवर्सिटी से वहाँ से B.Ed भी किया। इसके बाद मैं आते हुए फिर 2018 में फर्स्ट टाइम मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू हुआ, तो उसमें मेरा जगह बनाने में मैं कामयाब हो गया। तो इसके बाद मेरा पहला पोस्टिंग GDC कारगिल में हुआ था। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र द्रास ज़ांस्कर में हुआ, ज़ांस्कर के बाद में और कारगिल में वापस आ गया। चलिए मेरा। तो डॉक्टर साहब, आप लद्दाख के पहला पोस्ट ग्रेजुएट है स्पोर्ट्स कोचिंग में, और साथ ही साथ कारगिल के पहला PhD होल्डर है सर स्पोर्ट्स साइंस में। तो ये माइलस्टोन जो है अचीव करना आपको कितना ये था सर, चैलेंजिंग था? बहुत सर, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स कोचिंग में ये नहीं कि जैसे बाकी जो कोई कोचिंग हो, बाकी जैसे एकेडमिक्स होता है ये, क्योंकि स्पोर्ट्स कोचिंग में हमको बहुत चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स ज़्यादा करना होता है, बहुत कुछ हमको ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसमें ट्रेनिंग शेड्यूल्स होता है सुबह से लेके शाम तक का। इसमें सिर्फ ये क्लासरूम में ज़्यादातर हम ग्राउंड में होता है। ग्राउंड में हमको अच्छी तरह कोचिंग किस तरह करना है, हाउ टू कोच द वॉलीबॉल टीम। जैसे मेरा स्पेसिफिक रहा वॉलीबॉल, तो कैसे करना है, कैसे ट्रेनिंग करना है, तो बहुत कुछ चैलेंज रहा। क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड से जब लो एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों में हमको यहाँ पे ट्रेनिंग करना और वहाँ पे ट्रेनिंग करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा मुश्किल आता होगा, मुश्किल यहाँ पे डाउन में तो इतना नहीं आता, हाई एल्टीट्यूड्स में बहुत प्रॉब्लम्स आता है बच्चों को कोचिंग करने में, ट्रेनिंग करने में। तो मुझे जब मैं ग्वालियर गया तो वहाँ पे मुझे ट्रेनिंग सिखाया गया। 70% हमारा ट्रेनिंग। कितना साल रहा आप ग्वालियर में? मैं वहाँ पे 2 साल रहा वहाँ पे। तो पूरा कोचिंग मैंने वहाँ पे बिल्कुल
सिखाया कि कैसे कोच कैसे आप हाई एल्टीट्यूड में भी आप कैसे ट्रेनिंग करना है। स्पोर्ट्स और बेल्ट फोर्स में आपको बचपन से ही शौक रखते थे? मैं पहले से ही मैं इसी स्पोर्ट्स में मैं जब अपने स्कूल में भी या ऐसे मोहल्ले स्पोर्ट्स में या मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट में हम लेवल खेलते रहते थे, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक गेम तो वॉलीबॉल है। तो मैं खेलते रहते थे। तो मैं आफ्टर 12 के बाद मैं सिर्फ मेरे इसी लाइन को ही मैंने चुना, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ में मैं इंटरेस्ट रखता था इसी में ही मैं चला गया। इसी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट एंड आज PhD भी मैंने इसी में कंप्लीट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हायर एजुकेशन परस्यू करने के दौरान आपको कौन से बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े और उनको आपने कैसे यानी कि उसको ओवरकम किया सर? एक्चुअली सर जो यहाँ पे बहुत कुछ, एक तो यहाँ का जो मौसम की वजह से ना सर, जैसे हाई एल्टीट्यूड से यहाँ से, जैसे मेरा कोचिंग का जो सिस्टम था, जैसे मेरा जो PhD में टॉपिक रहा आइस हॉकी प्लेयर्स के ऊपर, तो आइस हॉकी को विंटर में करना, और विंटर में बिल्कुल आज एक माइनस में चला जाते हैं, -20 तक चला था। अब -20 में उनका 6 वीक का मैंने ट्रेनिंग करने में बहुत मुझे कुछ मुश्किलात, बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि मुझे बहुत जैसे सैंपल्स लेने के लिए, डाटा लेने के लिए बच्चों को लाना, बच्चों को टाइम पे उनको ट्रेनिंग, 7 वीक का मेरा ट्रेनिंग था, मेरा जो टॉपिक, तो 7 वीक में ट्रेनिंग में उनको बिफोर ट्रेनिंग मुझे इनको कितना, जैसे उनका हर चीज़ चेक करना, कि बिफोर ट्रेनिंग उनका ब्लड प्रेशर से लेके हर चीज़ चेक करना होता था। तो ये सारे चीज़ें आप विंटर में माइनस में ये सब करना मुझे बहुत तरह डिफ़िकल्टीज़ हुआ। बट आखिर में हमने कैडेट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जो सैंपल लेने के लिए जो बच्चे मैंने लिया था उनसे लाने में ये कामयाब हो गया। लास्ट में मेरा वो सक्सेसफुल, वो मुझे रिज़ल्ट मिला। इसके बाद मेरा फाइनल थीसिस सबमिट हो गया सर। बिल्कुल सर, इस दौरान जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, जब आप स्टडी कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रगल चैलेंज भी किए और साथ ही साथ एंजॉय भी आपने किया होगा, क्योंकि आपने पहले भी वजाहत की कि स्पोर्ट्स और बेल्ट फोर्स से रिलेटेड चीज़ों में आपको बचपन से शौक था। तो डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं NCC की तरक्की और साथ ही साथ उसके असर, यानी कि NCC ग्रोथ एंड इम्पैक्ट पे आपसे 2-3 सवालात आपसे होंगे सर। 2021 में जब आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में NCC इंट्रोड्यूस किए गए, तो शुरुआत में कौन से चैलेंजेस आए और साथ ही साथ आपने उसको कैसे यानी कि ये टैकल किया आपने? एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम 2021 में जब आया, तो हमारे यहाँ पे कुछ अवेयरनेस NCC के बारे में पता नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ जैसे बच्चों को इतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि जब हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त अच्छा NCC का एक ये था हायर सेकेंडरीज में, तब से बीच में कुछ गैप हो गया। अब इसके बाद हमारे कुछ जो एनोस जो आज भी हायर सेकेंडरीज में चला रहा है, मगर जब कॉलेज लेवल पे फर्स्ट टाइम आया है, क्योंकि जो बच्चे 12th क्लास में वो C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दे नहीं पाता है, AB वहाँ से जब करने के बाद उनका C करने में कुछ चांसेस आगे जाके नहीं मिलते थे। तो ये एक बच्चों के लिए एक फ़ायदा हो गया कि C सर्टिफिकेट्स एग्ज़ाम आप वो कॉलेज पे दे सकते हैं, B भी वो लोग दे सकते हैं। तो एक उनके लिए एक ग्रेजुएशन के साथ साथ ये BC सर्टिफिकेट्स का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो ट्रेनिंग्स होते हैं, ये सारे उनको करने का मौका मिला। तो आज हमारे बहुत से बच्चे जो C सर्टिफिकेट्स एग्ज़ाम पास करके, अच्छे ग्रेड से पास करके, क्योंकि उसमें भी ग्रेड्स होते हैं, अच्छे ग्रेड से पास करके आज बहुत से आर्मी पुलिस में हमारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 2024 में लद्दाख बटालियन इस्टेब्लिश किए गए और पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट को अब ये कवर भी करता है, तो इसका यूथ और कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा जनाब? ये जो मैं कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि आज तक जो सर हमारे यहाँ पे कोई बटालियन नहीं था सर, लेह में था सर, हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट में था। तो आज पहली बार करगिल के लिए एक नया बटालियन, करगिल 2nd बटालियन NCC 24 में शुरू हो गया, 2024 में। तो इससे बहुत हमारे एक बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहा, क्योंकि जो एनुअल ट्रेनिंग कैम्प होता था सर, उसके लिए ले जाना पड़ता। अब यहाँ आज लेह से भी यही आ रहा है एनुअल ट्रेनिंग कैम्प करगिल। यहाँ पे हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ कहाँ, डिग्री कॉलेज पे ही रखा है? नहीं, डिग्री कॉलेज तो एक इंस्टीट्यूट हो गया जहाँ पे एनरोलमेंट होता है। तो जो
करगिल बटालियन उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, 2 कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, वो आज हमारे यहाँ पे जो न्यू हॉस्पिटल के अपोजिट में जो कैम्प है वहाँ पे अच्छा वहाँ होते वहाँ हमारा बटालियन है जो करगिल कॉलेज में ही है। हमारा एक इंस्टीट्यूट के अंदर उनके साथ एफिलिएशन है, क्योंकि वही यूनिट हमारा कॉलेज को भी चलाता है और मैं एज एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर कॉलेज में एनसीसी को चलाता है। तो बाकी मेन हमारा हेडक्वार्टर रहा है आज के इसमें ये हमारे करगिल 2nd बटालियन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एनसीसी जो है आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अंडर ग्रेजुएट कोर्स का भी एक हिस्सा पार्ट जो है बन चुका है। इसका सिग्निफिकेंस और बेनिफिट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स किस तरह लेंगे सर? मैंने देखा, क्योंकि मैंने 2 साल से 3 साल से देखा कि जब से यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने, जब से एनएपी में आने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने एनसीसी को एज ए अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दिया है, तो बहुत से बच्चे ऐसे शौक़ रखते हैं कि एनसीसी को भी अपने सब्जेक्ट में इंक्लूड करने का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो उनको इस सब्जेक्ट में उनको बहुत कुछ फ़ायदा, क्योंकि इसमें जो फ़ायदा ये है कि उनको प्रैक्टिकली जो से बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि प्रैक्टिकल्स, जैसे इसमें जो ज़्यादातर सिखाया जाता है जो आर्मी इंडियन फोर्सेस में जो काम होते हैं, जैसे आजकल मैप रीडिंग होते हैं, फायरिंग होते हैं, ये सारे चीज़ें उसमें सिखाया जाता है, उसमें सिलेबस में ये सारी चीज़ें आया हुआ है। तो बच्चों को ये सब जब ग्रेजुएशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें पता, तो कल को आफ्टर ग्रेजुएशन उनके लिए आगे जैसे आर्मी फोर्स में कोई जाना चाहता है, जैसे आज सब इंस्पेक्टर लद्दाख पुलिस में जाना चाहते हैं, कांस्टेबल के लिए जा सकते हैं, कांस्टेबल के ऐसे चीज़ों में इनको अब पहले से ही ये सिखाया जाता है, मैप राइडिंग ऑलरेडी पहले ट्रेनिंग कराया जाता है, और फायरिंग करना, उसको फायरिंग भी और ड्रिल भी सिखाया जाता है। तो हर चीज़ डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन्स रहते हैं पुलिस आर्मीज में, जो डिसिप्लिन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उनको सिखाए जाते हैं। तो वीवर्स हमारे साथ डॉक्टर लेफ्टिनेंट मुर्तज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए, ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस और कितना स्ट्रगल, कितना चैलेंज इसको इस मकाम तक पहुंचने में लगा, हमारे वीवर्स के साथ शेयर कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि जीडीसी करगिल में 106 कैडेट्स अभी एनसीसी का हिस्सा है, 106 अगर मैं गलत ना हूँ, 106। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है एनसीसी, और ज़्यादा इसको 106 से तो और ज़्यादा थोड़ा एक्सपांड करने में क्या प्लान? हाँ सर, हमने प्लान किया है। हमने रिसेंटली हमने सीओ साहब का कमांडिंग अफसर जो लद्दाख बटालियन का फर्स्ट, हाँ, उनको यहाँ से लिखा था, हमारे थ्रू प्रिंसिपल हमने लिखा था कि क्योंकि हमारे बच्चे हमको 106 सीट से ज़्यादा दे नहीं सकते, तो हमारे बच्चे बहुत आते हैं, तो हम वेटिंग में उनको रखना पड़ते हैं। बहुत से बच्चे बहुत कुछ इंटरेस्ट रखते हैं कि एनसीसी ज्वाइन करने का, तो हमने रिसेंटली हमने लिखा है कि हमको और भी सीट, हमको और भी 100 सीट अगर मिल जाए तो हम सोचते हैं कि इसको और बढ़ा दिया जाए ताकि बच्चों का, कैडेट्स का फ़ायदा हो जाए आगे जाके। तो डॉक्टर साहब समाजी खिदमत और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी वर्क की तरफ आपके एनसीसी को लेके जो आप सोशल सर्विसेज दे रहे हैं एनसीसी के कैडेट्स, उसको लेके 1-2 सवालात होंगे। आपके एनसीसी कैडेट्स ब्लड डोनेशन और साथ ही साथ करगिल में तो आपको पता है सर रिलीजियस या सोशल बहुत सारे प्रोसेशंस, गैदरिंग्स हमारे यहाँ होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम रमज़ान शरीफ की बात करें, मुहर्रमुल हराम की बात करें, यौम आशुरा की बात करें, तो उस दौरान क्राउड कंट्रोल करने और साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान जैसे सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे, और ये माइंडसेट जो है कैसे डेवलप करते हैं सर आप कैडेट्स में, स्टूडेंट्स में? एक्चुअली हम बिफोर कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी हम जब सोशल सर्विस करने से पहले हम कुछ एक सेमिनार किया जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि कॉलेज में बताया जाता है कि किस तरह करना है, क्या करना है। जैसे NDRF के साथ जाने से पहले कुछ ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जैसे ब्लड डोनेशंस के लिए जब कोई वॉलंटियर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहले एडवांस किया जाता है। वॉलंटियर शौक से आ जाते हैं क्या? आ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे चीज़ों में हम इंसेंटिव मार्क्स भी देते हैं। जब इनका C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट एग्जाम्स होते हैं, अच्छा, जब इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगा उनका प्रोग्रेस में हम इनका इंसेंटिव मार्क्स, जैसे किसी ने ब्लड डोनेशन किया तो उनके इंसेंटिव मार्क्स वो बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह हम इनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम देने के बाद फिर हम इनको ग्राउंड में उतार देते हैं, और उनको यूनिफॉर्म भी हम दिया जाता है, बिल्कुल हर चीज़ उनको सेफ्टी जो होते हैं वो सारी चीज़ें हम इशू किया जाता है ताकि कैडेट्स को कोई आगे प्रॉब्लम्स ना आ जाए। तो इसके बाद उनका रिफ़्रेशमेंट का भी जब कोई कहीं जाता है तो उनका भी हम इंतज़ाम किया जाता है थ्रू एनसीसी के थ्रू, ये सारी चीज़ें हम किया जाता है। बिल्कुल सर, आपके
UTDRF کے ساتھ NCC کا جو کولابریشن ہے سر، UTDRF ابھی تو UTDRF ہو چکا ہے نا سر، NDDRF اب تو UTDRF ہو چکا ہے، تو NCC کا کولابریشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ایمرجنسی سچویشن میں اگر ہم بات کریں کس طرح کے مددگار جو ہے ثابت رہا ہو سر؟ ہمارا کیڈٹ جب بھی جیسے کوئی بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ہمارے قدرتی آفات ہوتا ہے سر، تو ہمارے کیڈٹس کو ہم میسیج دیا جاتا ہے، والنٹیئرس، آپ لوگوں کا گروپ بھی بنا ہوگا گروپ بنتا ہے جس میں آپ لوگ میسیج دیا جاتا ہے ایمرجنسی آپ کو رپورٹ کرنا ہے، تو سارے کیڈٹ وینیو بھی دیا جاتا ہے، رپورٹ دیا جاتا ہے، پھر اپنا بس ہوتا ہے سر، اپنے بس سے ان کو لے کے جانا ہے لوکیشنس پہ، پھر یہ سارے چیزیں کہ تھرو واٹس ایپ سر ہم اس کو آرڈر دیا جاتا ہے، اس طرح ایک جگہ پہ ان کو سب کو لانا، پھر اس کے آگے جا کے پروسیس کیا جاتا ہے سر۔ بالکل سر، تو آپ کی نظر میں جو ہے نیشنل کیڈٹ کارپس یعنی کہ NCC ذمہ دار اور بہترین سٹیزن بنانے میں کس طرح کی مدد کرتے ہیں، اسپیشلی لداخ جیسے ریجن میں؟ جیسے سر آج کل موبائل کی وجہ سے بہت کچھ پرابلمس آج کے یوتھ میں ہو رہا ہے، یوتھ میں بہت کچھ، جیسے آج موبائل جو گیمنگ جو پیسے کے لیے جو موبائل گیمنگ سے بہت لوگوں کا پیسہ بھی چلا ٹائم ویسٹ کر رہے اور پیسے بھی، تو ہم چاہتے ہیں ہم بچوں کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایسے چیزوں میں انوالو کیا جاتا ہے تاکہ ایسے اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز سے، ایسے چیزوں سے، یا جیسے موبائل سے آج کل بہت سے لوگوں کا نا سر جیسے آن لائن گیم کی وجہ سے ان کا جو پیسہ ویسا بہت سے لوگوں کا چلا گیا ہے، بہت کچھ یہ سائبر کرائم کی وجہ سے، تو ایسے بہت سے کچھ، تو ایسے چیزوں سے بچنے کے لیے ہم چاہتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں ہم کچھ ایکٹیویٹیز بچوں کا، ہم سے میں یہ کلچرل پروگرامز رکھنا، اسپورٹس ایکٹیویٹیز رکھنا، یہ سارے کیڈٹس کا ہم رکھتے ہیں، اور کیڈٹس کو ٹریکنگ ماؤنٹینئرنگ میں ہم کو جانے کے لیے ان کو لسٹ بنا دیتے ہیں، ایسے بہت سے کیمپ میں جانے، مطلب ان کو ہمیشہ ہم انگیج ہی رکھتے ہیں تاکہ ایسے کیمپ میں جاتے، جیسے ہمارے راجستھان ریسنٹلی جا کے آیا، دہلی جا کے آیا، تو ان کو ایسے چیزوں میں تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کیڈٹس کو، اسٹوڈنٹس کو آپ کوشش کرتے ہیں اپنے طرف سے انگیج رہے، بیزی رہے، تاکہ اگر نہیں تو آج کے ڈیٹ میں اگر ہمارے یوز دیکھا جائے تو کافی جو ہے غلط چیزوں سے راغب ہو رہے، فار ایگزامپل ڈرگس کا بہت بڑا ایشو ابھی ہو چکا ہے سر، ان کی طرف، اور ہاں سر ہمارے سلیبس میں ہم نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ ڈرگس ایڈکشنز کے اوپر سے جو اسپورٹس پرسن جو لیتے ہیں یا اسپورٹس پرسن کے بغیر بھی کو بہت سے لوگ آج کل ڈرگس، تو اس میں بھی ہم نے اویئرنیس کیمپ بھی ہمارے کیڈٹ کے تھرو رکھتے ہیں کہ ہم پروگرام جیسے ایسے چیزوں، اور دوسرا ہم نے کہ میڈیکل جیسے آج کل ایشوز لیپروسیس ہے، ایڈس ہے، ایسے چیزوں پر بھی ہم سیمینار کیا جاتا ہے تاکہ بچے اویئرنیس رہے ایسے چیزوں سے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو نیکسٹ سیکشن میں ہم چلتے ہیں سر، جس میں NCC کیڈٹس کی کامیابیاں اور فیوچر پراسپیکٹس کو لے کے ایک دو سوالات ہوں گے، اور جس کو ہم اگر کہا جائے تو کیڈٹس اچیومنٹ اینڈ کیریئر اپارچونیٹیز کو لے کے۔ آپ کے کیڈٹس DG میڈل، DG کمنڈیشن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رکشا منتری نیشنل ایوارڈ جیسے بڑے آنرس جیت چکے ہیں، تو آپ کوئی ایک دو انسپائرنگ سٹوریز جو آپ ہمارے ویورز تک اگر شیئر کرنا چاہتے ہو تو، رکشا منتری ایوارڈ اور ساتھ ہی ساتھ DG کمنڈیشن ایوارڈ کو، یہی سر کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، DG میڈل اور ساتھ ہی ساتھ رکشا منتری۔ جو ہمارا کیڈٹس جو رہا، جو رکشا منتری جو ایوارڈ ملا اور DG کمنڈیشن آپ کچھ اسٹوڈنٹس کے نام بھی مینشن کر سکتے ہو؟ جی، ڈچن چھسکت جو ہمارے ریموٹ ایریا جیسے ارن ویلی سے، ڈچن چھسکت ہے اس کا نام، بہت اچھا ہے کہ اس کا پرفارمنس NCC کے بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، فیمیل میں اسے ملا ہے، فیمیلس، اور وہ میل میں بھی ہمارا مزمل ہے ذاکر حسین، وہ کہاں سے؟ ذاکر جو ہمارے یہیں بٹالک سے، سب چکتن سیٹ سے ہی ہے، تو بہت اچھا ہے کہ ان کا NCC میں ان کا GDC کارگل میں بہت اچھا پرفارمنس رہا ہے، ان کا ڈسپلن سب کچھ، ان کا کنٹریبیوشن کرنا، جیسے بہت سوشل سروس میں ان کا کام، ہر چیز میں وہ لوگ ایکٹیو رہنا اور اچھے کام کرنا، اور ایسے چیزوں میں NCC کو آگے لینے میں ان کا بہت یوگدان رہا ہے GDC کارگل میں، تو ان کی وجہ سے GDC کارگل NCC ونگ کو، NCC کو جو بچے کمنڈیشن ایوارڈس ملا ہے، جو آج رکشا منتری ایوارڈز، یہ سارے چیزیں ان کو، اور اچھے گریڈ سے وہ لوگ C سرٹیفکیٹس بھی ایگزام بھی پاس کیا ہے، تو یہ ایک اچھا ایک اچیومنٹس ہمارے کا اس میں رہے۔ اور ہمارا ایک میں کہنا چاہتا ہوں سر، ہمارے بچے جو ہیں
ہمارے بچے جو ٹریفک اویئرنیس کیمپ میں بھی ہمارے بچے رہتے ہیں، کیونکہ ٹریفک آج کل جو ٹریفک منتھ چل رہا ہے اس میں بھی آپ نے نہیں اس سے پہلے ہم نے ٹریفک کا ایک پروگرام کرتے رہتے ہیں. ٹریفک اویئرنیس کیمپ کا ہم وہاں سے سیمینار کیا جاتا ہے، اور ہم مارکیٹ میں بھی آ کے ان کا کچھ یہ اویئرنیس دیا جاتا ہے. جو ڈرائیورس جو ہمارے گاڑی ڈرائیورس جو رہتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، جو پیسنجرس زیادہ تر ہے ان کے پیسنجرس جو وہیکلس ان کو اویئر کیا جاتا ہے ہمارے کیڈٹس دوارا، کیونکہ وہ لوگ یونیفارم میں آپ آج کل جو ٹریفک منتھ چل رہے ہیں ان میں پارٹیسپیشن ان میں بھی ہمارے بچوں کا یہ رہا ہے سر. ہمارے کالج میں ہم نے ایک سیمینار اویئرنیس کیمپ کیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے. تو ڈاکٹر صاحب کئی این سی سی کیڈٹس میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی، اگر ہم بات کریں اگنی ویر، انڈین آرمی، لداخ پولیس آئی ٹی بی پی میں تعینات ہے، تو ان کو کیریئر گائیڈنس کے لیے ایکسپیرینس جو ہے کیسا رہا سر؟ جب جانے سے پہلے ان کو چاہے لداخ پولیس ہو، اگنی ویر ہو، انڈین آرمی ہو، ان کا بچوں کا سر یہ رہا کہ جب سے ان کو شوق، کچھ لوگوں کا پہلے سے ہی شوق رہتا ہے کہ میں انڈین آرمی میں جانا چاہتا ہوں، لداخ پولیس میں جانا. تو ان کو پہلے سے یہی رہا کہ کرنا کیا مطلب ہمیشہ وہ لوگ آفس آنا، ہمیشہ کلاس روم میں آ کے بتانا، پوچھنا کہ ہم کو کرنا کیا چاہیے کیا. تو ان کے لیے ہم کو سب سے پہلے ان کا میڈیکل کا، ہم زیادہ تر میڈیکل چیک اپ کا، ان کا میڈیکل کا فٹنس کا ہم فٹنس سب سے امپورٹنٹ، فٹنس کا ہم بہت، کیونکہ ہمارے کالج میں جمنازیم کا بھی ہم نے یہ کیا تاکہ ان کو فٹنس کا خیال رکھنا اپنا. اس کے بعد اپنا جو اکیڈمک اس میں بھی آپ جیسے آج وہ لوگ گریجویشنس کرنے کے بعد پھر اپنا فٹنس بھی رہا. اس کے بعد گریجویشن میں اکیڈمک میں اچھا ہونے کے بعد پھر فٹنس کے بعد پھر یہاں سے این سی سی کے بھی ان کے پاس اچھا ایک پرفارمنس سی سرٹیفکیٹس کو اچھا گریڈ کے ساتھ پاس کرنے کے بعد تب جا کے یہ لوگ آگے جا کے ایسے انڈین آرمی پولیس میں اچھے گریڈ پہ اچھے اس پہ جا سکتے. تو ہم اس طرح ان کو ویکلی ہم ایک این سی سی کا کلاسز اسپیشل کلاس ہوتا ہے سر، اس میں ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے آگے. اب جب لاسٹ ایئر میں جب وہ لوگ پہنچتا ہے گریجویشنس کے بعد، جب گریجویشنس کے ایگزام سے پہلے ان کو بتایا جاتا ہے کیا کیا کرنا ہے آگے. آپ گریجویشن ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو کرنا کیا، آپ اس فورس میں آپ کے اسی لائن کو پکڑ کے چلنا ہے. بالکل سر، بالکل سر. جو اسٹوڈنٹس این سی سی جوائن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن ہیزیٹنٹ ہے، جی تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں سر؟ کیونکہ یہ اگر کوئی این سی سی آنا چاہتا ہے، این سی سی جوائن کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہیزیٹیشن ہونا، یہ ساری چیزیں تو ختم کرنا چاہیے. کیونکہ این سی سی میں ایک این سی سی ایک اسپیشل فورس ایک ہے، اسپیشل ایک یہ ہے تاکہ آپ کو بیسک کالج لیول پہ اپنے لیول پہ سکھایا جاتا ہے تاکہ آگے جا کے جیسے کچھ لوگ انڈین جیسے فورسز میں کوئی بھی کسی بھی جانا چاہتا ہے تو ان کے لیے بیسک ٹریننگ دیا جاتا ہے. تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ہیزیٹیٹ ہونا، یہ سارے چیزیں ختم کر کے ہی آنا، کیونکہ ہم کو پہلے ٹریننگ میں ہی وہاں سکھایا جاتا ہے. یہ سارے ختم کر دیتا ہے ان کا یہ جو ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو بہت یہ ہو جاتا ہے کہ آنے سے پہلے بہت ڈر لگتا ہے، ایسے ڈر کو ختم ہی کر دیتا ہے. تو پہلے سے جو کوئی کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا پرسنل نمبر یا آپ کے انسٹیٹیوٹ کا نمبر آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جو فون کے بغیر بھی آپ ڈائریکٹ، تو کیا کرنا ہوگا، کہاں جانا ہوگا؟ جی میرا نمبر بھی میں آپ کو سر آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں، آپ بول لیجیے. جی سر میرا نمبر 9419314006. ڈائریکٹ آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو این سی سی آفس ہے جی ڈی سی کرگل کے اندر، تو وہاں پہ آ کے ہمارا نیو بلاک جی ڈی سی کرگل جو نیو بلاک میں ہمارا آفس ہے، تو وہاں پہ آ کے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، پتہ کر سکتے ہیں کیسے پروسیس ہوتے ہیں، کیسے ایڈمیشن ہوتے ہیں، کیسے ایگزام ہوتے ہیں، کیسے کلاس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انفارمیشن. ایگزام سے پہلے کوئی ٹریننگز وغیرہ؟ ہاں ان کا ٹریننگ ہوتا ہے سر، بالکل. ان کو سی سرٹیفکیٹس ایگزام دینے سے پہلے ان کو 2 کیمپ کیا ہونا چاہیے. اگر کیمپ نہیں کیا ہے تو وہ اسکول لیول پہ کیمپ کیا ہونا چاہیے. ہاں اسکول لیول پہ، کالج پہ آنے کے بعد بھی اس کو بیفور ایگزام 2 کیمپ کرنا کمپلسری ہے. جب تک وہ 2 کیمپ نہیں کرتا تو وہ سی سرٹیفکیٹ ایگزام نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں رہتی. تو جیسے ان کا سوشل سروس میں جو کام ہوتا ہے ان کو انسینٹیو مارکس دیا جاتا ہے تاکہ ان کو آگے جا کے اس میں گریڈ میں فائدہ ہو جاتا ہے. جی تو جو ایسپیرنٹس یعنی کہ اسٹوڈنٹس اگر این سی سی جوائن کرنا چاہتے ہیں، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، ڈاکٹر صاحب نے اپنا نمبر بھی شیئر کی ہے. میں پھر سے ایک بار
اپنی اسکرین پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کا نمبر میں پھر سے ایک بار ڈسپلے کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈائریکٹ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں ان کے آفس۔ ہاں، اور ایک سر میں بتانا چاہتا ہوں، جسے بہت سے کوئریز آتے رہتے ہیں، تو جب 12 پاس کرنے کے بعد، جب ہائر سیکنڈریز پاس کرنے کے بعد جب کالج میں آتا ہے تو کچھ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے سی سرٹیفکیٹ کا ایگزام نہیں دیا ہے، یا مطلب بی نہیں دیا ہے، تو ان کے لیے وہ کالج میں آنے کے بعد بی ایس سی سرٹیفکیٹس میں ان کو ایڈمیشنس لے سکتے ہیں سیکنڈ ایئر یا تھرڈ ایئر میں، تو وہ لوگ وہاں پہ آنے کے بعد وہ سارے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ اسکول میں جیسے اے بی ہوتے ہیں تو وہ سارے کمپلیٹ نہیں کرتے، کالج میں بھی آپ کو فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے کے وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ان کا جیسے جو کیڈٹس ہیں ان کا لداخ بٹالین سے، جو ہمارا بٹالین سے، ان کا یونیفارم کے لیے باقی جو یہ ہے ان کا ایک پے بھی کیا جاتا ہے سر، 3800 تک کا بٹالین پے کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو اس سے اپنا یونیفارم بھی وہ بنا سکے، تو یہ سارے چیزیں بٹالین ان کو دیا جاتا ہے۔ جی جی جی، تو ڈاکٹر صاحب نیکسٹ سیکشن میں ہم چلتے ہیں، جس میں شخصیت، ریسرچ اور مستقبل کی منزلیں، یعنی کہ پرسنل گروتھ، ریسرچ اینڈ فیوچر ویژن کو لے کے ایک دو سوالات ہوں گے۔ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ آپ کے 8 ریسرچ پیپر پبلش ہو چکے ہیں، اور آپ نے 9 نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز بھی اٹینڈ کی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایکیڈیمک ٹریننگ اور NCC، اس میں آپ ایکیڈیمکس ٹریننگ اور NCC ریسپانسبلٹیز جو ہے، کیونکہ آپ کے اوپر بہت کافی ریسپانسبلٹیز ہے، انہیں بیلنس کرنا کتنا چیلنج ہوتا ہے؟ ہاں سر، بہت، کیونکہ یہ ساری چیزیں جیسے مجھے اپنا سپورٹس کو بھی لے کے چلنا اور اپنا ریسرچ پیپرس کو بھی لے کے چلنا، تو یہ بہت بڑے ایک میرے لیے ایک چیلنج رہتا ہے سر۔ مجھے بہت ٹائم نہیں ملتا، اب میں اپنا ٹائم مینیج کر کے NCC کو یہ ٹائمنگ دینا، سپورٹس کو یہ ٹائمنگ دینا، تو میرا کلاس سمر میں جب ہم تو ایکسٹرا کلاس 4 PM جب کالج کے بعد بھی کچھ ایکسٹرا کلاسز بھی ان کو ایکسٹرا، جیسے کسی کا کچھ NCC کا کچھ کام رہ گیا تو ہم کرتے رہتے ہیں، تو اور مارننگ جیسے NCC کا کلاس تو دن میں یہ نہیں ہوتا ہے سر، جو دن میں جب کلاس کا اکیڈمی کا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا، تو صبح سے ہم مارننگ 10 سے پہلے اور ایوننگ میں 4 کے بعد ہم دیا جاتا ہے، تاکہ کالج کا ان کا اکیڈمک بھی کچھ یہ نہ سفر نہ ہو جائے، اور ان کا ٹریننگ باقی کوچنگ بھی، یہ سارے چیزیں سر بڑا ایک یہ چیلنج رہتا ہے سر، کیونکہ ٹائمنگ کا بہت یہ رہتا ہے سر۔ بالکل، یہ ساری چیز کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا بہت تھوڑا مشکلات ہو جاتا ہے سر۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ NCC اور سپورٹس کو، بالخصوص NCC اور سپورٹس کو خطے لداخ کے یوتھ کے لیے فیوچر میں کس طرح آپ دیکھتے ہو سر، سپورٹس اور NCC کو؟ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں سر، سپورٹس میں آج ہمارے کرگل میں ماشاءاللہ، لداخ میں سر بہت اچھا ایک پرفارمنس رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ سپورٹس میں بھی اپنا ایک فیلڈ رہنا چاہیے۔ میں نے بہت سے پہلے بھی بتا دیا کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں ایک سپورٹس کو لے کے چلے، ایک میں اچھا اپنا ایک جگہ بنائے، نیشنل انٹرنیشنل کھیلنے کا یہ کرے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے بچے ہر چیز میں چلا جاتا ہے، جیسے کوئی آرچری کھیلتا ہے تو آئس ہاکی میں بھی چلا جاتا ہے، والی بال بھی کھیلتا ہے، کرکٹ بھی، ہر چیز میں یہ نہیں ہونا چاہیے سر۔ تو ایک پہ فوکس رہنا چاہیے، ایک چیز پہ، ایک گیم کو لینا چاہیے، اسی میں فوکس رہنا چاہیے، اسی میں آگے جانے کی، نیشنل انٹرنیشنل لیول تک جانے کی موقع ملے گا آپ کو۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے، تاکہ کچھ جا کے کچھ اچیومنٹس مل جائے گا، نہیں تو سارے گیم میں تو کچھ اس کا یہ فائدہ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ سارے گیم کو، کیونکہ اسی میں آپ کو کوچنگ کرنا ہے، اس میں ٹریننگ کرنا ہے، اسی میں آپ کو سب کچھ دیکھنا ہے، تو ایک کوچنگ میں ہی ہونا چاہیے۔ باقی NCC سر، جو NCC کا تو یہی کہ اب تو نیا بٹالین بھی ہو گیا، آج ہم کو سیٹ، آج ہمارے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ ڈگری کالج دراس میں بھی سیٹ آیا، گورنمنٹ ڈگری کالج سنکو میں اسی سال ہی سیٹ آیا گیا، آج تک نہیں تھا، اور کچھ ہائر سیکنڈریز میں بھی سیٹ آیا ہے۔ تو چاہتے ہیں کہ بچے آئے اور NCC جوائن کرے، اپنا اکیڈمک کے ساتھ NCC کو بھی، NCC میں بھی آپ اپنا اچھا ایک کردار نبھا سکتے ہیں۔ بالکل سر، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں دینے کے لیے۔ آخری سوال ہوگا سر آپ سے چلتے چلتے، آپ کا پرسنل موٹیویشن کیا ہے جو آپ کو اتنا ڈیڈیکیٹڈ رکھتا ہے ڈسپائٹ آل چیلنجز؟ میرا آخری سوال ہوگا سر آپ سے۔ تو میرا پرسنل سر یہ رہتا ہے سر کہ میں نے سر جو
جو ایک NCC اور سپورٹس کو لے کے سر NCC یونٹی ان ڈسپلن جو ہمارا ہے مین موٹو NCC کا ہے سر یونٹی ان ڈسپلن کے ساتھ یونٹی کے ساتھ اگر آپ اپنا کام کو اچھی طرح کر پائے گا تو اب اچھی طرح کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز میں ایک جب تک آپ یونائٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام اچھی طرح کر نہیں. جیسے ہمارے بچے یہ نہیں کہ ایک نفر جا کے کوئی ایکٹیویٹی میں نہیں جاتے، سارے گروپ میں جاتے ہیں، گروپ میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے ماؤنٹینئرنگ میں کسی کو پرابلمس آتا ہے تو دوسرے بچے ان کو سنبھالنا، ایسے چیزیں ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارا یہ رہتا ہے. دوسرا اسپورٹس میں بھی اپنا اکیڈمک اسپورٹس میں فٹنس کو لے کے آج کل بہت سر پتہ ہے کہ فٹنس کو لے کے بہت پریشان. تو اسپورٹس کے ساتھ ہمارا یہ ہے سر کہ اسپورٹس کو ایکٹیویٹیز کو ہمیشہ رکھے کہ اسپورٹس ایکسرسائز کے لیے بھی کھیلا جائے، نہ کہ صرف کمپٹیشن. تو ایکسرسائز کے لیے بھی اگر کھیلا جائے تو اب اچھا ایک فٹنس بھی رہا اور آپ آگے بھی نکل سکتے ہیں سر. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لیفٹیننٹ مرتضیٰ علی صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا جرنی بہت ہی انسپائرنگ رہی ہے اور آپ کا کام اسپورٹ NCC اور یوتھ امپاورمنٹ کے لیے ایک مثال ہے. جو ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک آپ نے NCC اور اسپورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہے، وہ صرف انڈیویجولس کو ہی نہیں بلکہ پورے ریجن کے فیوچر کو شیپ کر رہا ہے. تھینک یو سر. ہم دعا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے ایفرٹس سے کارگل اور لداخ کے یوتھ اور زیادہ ڈسپلنڈ اور سکسیس بنے اور NCC اور سپورٹس اور نئے بلندیوں تک پہنچے. آپ کا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو دوستوں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر لیفٹیننٹ مرتضیٰ علی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اوور آل اپنا ایکسپیرینس جو ہے بہترین انداز میں کتنا چیلنج اسٹرگل انہوں نے فیس کیے ان دوران، اور وہ آج اس ایسے ایک بہترین مقام پہ آج وہ کھڑے ہیں. اپنا ایکسپیرینس جو ہے ہمارے ویورز تک، ہمارے درشکوں تک شیئر کر رہے تھے. ہمیں امید ہے آپ کو یہ پروگرام جو ہے کافی پسند آئے ہوں گے. آپ کی طرف سے بھی کوئی بھی سجیشن، فیڈ بیک یا ریمارکس اگر آپ دینا چاہتے ہو تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں آپ دے سکتے ہو. اس کے علاوہ میرا آفیشیل واٹس ایپ نمبر جو ہے ٹی وی اسکرین پہ ڈسپلے ہے 9419269150 9419269150. آپ ڈائریکٹ ہمیں میسیج بھی واٹس ایپ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. کارگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ خطے لداخ کے باقی اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. میرے ساتھ جڑے ہوئے الیاس احمد اور میں حسین خادم. اجازت دیجیے. خدا حافظ. جلے اینڈ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.